السلام علیکم ناظرین، میرا نام فیصل شکیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم سب۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو، وہ دوسرے شخص کو جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے کس طرح قتل کر سکتا ہے؟ اسے قتل کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ویسے تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے، جو ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر چلی ہوئی ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا ابہام ہے تو آج وہ ہم اپنے پروگرام سے کے تواسط سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں خانم طیبہ بخاری صاحبہ، مذہبی سکولر ہیں۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سٹوڈیو سے، اور ساتھ ساتھ مفتی نعیم صاحب ہوں گے، ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جامعہ بنوریا کے محتمم ہیں اور مذہبی سکولر ہیں۔ خانم طیبہ صاحبہ، آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ مجھے جو میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ایک شخص کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، میں تمہیں مار دوں گا، کیسے مار دے گا؟ کس نے اجازت دی؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لوگ تو شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں نا۔ شریعت کا نفاذ کرنے والے کیا ایسے ہوتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ کسی صاحب فہم کی مدد سے قرآن کو دوبارہ پڑھیں، چونکہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں جو عدل بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور پھر فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن کہتا ہے کہ خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر وادار نہ کر دے کہ تم عدالت کو ہاتھ سے چھوڑ دو، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دو، اعدلوا، عدل اختیار کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب ترین چیز ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور جس وقت یہ حملے کرتے ہیں تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا۔ ہمیں اس وقت دو طرح کے خطرناک لوگوں کا سامنا ہے، ایک وہ جو اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو، مساجد کو، امام بارگاہوں کو، مقدس مقامات کو بموں سے اڑاتے ہیں، اور دوسرا خطرناک طبقہ وہ ہے اسلام دشمن عناصر کے ایجنٹ، وہ ہیں جو ان کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ امریکہ بھی تو ڈرون حملے کر رہا، آپ مجھے بتائیے کہ پشاور کے معصوم بچوں پر حملہ امریکہ کے ڈرون حملوں کا رد عمل کیسے ہو گیا؟ آپ پھر وہ کہتے ہیں دیکھیے لال مسجد میں بھی تو بچیاں تھیں، لال مسجد کی بچیوں کا انتقام ان معصوم بچوں سے کیسے پورا ہوگا؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ فلذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، یا تو یہ ہرگز اسلام سے آشنا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام تو ہوا و ہوس کے بتوں پر ضرب کاری، اسلام نظریے کی بالادستی، خدائے واحد کی بندگی اور اس کے نظام کے ساتھ جو چیز ٹکرائے اس سے رخ پھرا لینا اور اسے پہلے اپنے دل سے نکالنا، یہ اسلام ہے۔ تو وہ پہلے اپنے دل کی وادی کو پاک و طاہر کریں۔ اسلام یعنی انسانیت کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ جا رہی تھی کہ گفتگو کے آغاز میں دو کلمات عرض کر دوں۔ ہماری وہ زخم دیدہ فیملیز، خاندان جنہوں نے اپنے جگر پاروں کو آج سپرد خاک کیا ہے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں اور ہمارے احساسات ان کے ساتھ ہیں، اور بہت زیادہ یہ دکھ کا مرحلہ ہے، بہت تکلیف، بہت بھاری لمحہ ہے ان پر۔ ہزارہ برادری بہت ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ہم مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، ایک قوم ہے۔ میں ذرا ابتسام الہی ظہیر صاحب سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب کس بنیاد پر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس لیے ماریں کہ اس کا مسلک مختلف ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ مسلک کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کسی بھی انسان کو جو ہے عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر قتل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ایک کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ چنانچہ چاہے بندہ حملہ لال مسجد پہ کرے، چاہے گرجا گھر پہ کرے، چاہے مستونگ میں دائرین کی بس پہ کرے، چاہے کسی اور مقام کے اوپر کرے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کا یہ عمل جو ہے خلاف دین ہے، خلاف اسلام ہے۔ اور بائین اسی طرح جس طرح مجھ سے پہلے بات کی گئی ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں چاہے وہ حملہ کسی ریاست کی طرف سے ہو یا حملہ جو ہے وہ کسی فرد کی طرف سے ہو یا کسی ادارے کی طرف سے ہو، اس کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایسے ایکشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں
جس کے اندر معصوم بچوں کا ذبح کیا جائے، جس کے اندر کسی عبادت گاہ کے اوپر حملہ کیا جائے. ہم تو یہ بات کہتے ہیں بنیادی طور کے اوپر کہ ملک کے اندر کسی بھی قسم کی، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، چاہے وہ ڈرون حملے ہوں، جہاں پر بھی معصوم انسانی جانیں تلف ہوتی ہیں ان کی بھرپور طور پر مذمت ہونی چاہیے. اور اس سلسلے کے اندر کسی مسلک کو یا کسی فرقے کو یا کسی مذہب کو یا کسی مکتب کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے. اور یہ بات جس وقت، میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپریشن کی بات ہوتی ہے یا مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اس میں کبھی یہ بات جو ہے زیر بحث نہیں آئی کہ ہم کسی کے ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انوسینٹ بچے جو ان کو قتل کیا جائے. صرف اس بات کو مد نظر رکھے کسی کا مذاکرات کی حمایت کی جاتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جا سکے اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر اس کے نتیجے کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن کے نتیجے میں کاؤنٹر پروڈکٹیو جو ہے یہ ثابت ہوگا، جس طرح ماضی میں کئی بار طاقت کا استعمال کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے، بنگلہ دیش میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہوا ہے، اس بات کو مد نظر رکھ کے یہ باتیں کی جاتی ہیں. باقی یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا کسی کے ایکٹ کو یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا ایکٹ جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے. بالکل خلاف دین ہے، بالکل خلاف مذہب ہے، بالکل خلاف قرآن و سنت ہے. اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مومن کے قتل کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، انسانیت کا قتل بھی ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں. ٹھیک ہے. میں طیبہ خانم صاحبہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کے اندر ایک مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیا صفات ہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم نے مومن کی صفات بہت سے مقامات پر جا بجا مقامات پر بیان کی، اور احادیث میں مومن کی صفات بہت زیادہ بیان کی گئیں، جن میں یہاں تک بیان کیا گیا، بہت طولانی صفات ہیں جن میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اگر کوئی دوسرا شخص جو اس کے مسلک سے، عقیدے سے بھی تعلق نہیں رکھتا، اگر اس کو گھر میں نوکر کی ضرورت ہے تو مومن وہ ہے جو اپنا نوکر اس کو دے دے، اپنا خادم اس کو دے دے، اپنی سواری اس کو دے دے، اس کے ضروریات کا خیال رکھے، اس کی مزاج پرسی کرے، اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کے زندگی اور مرنے کے بعد کے تمام امور کی دیکھ بھال کرے. مومن کی یہ صفات ہیں. تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں مومن کی صفات بیان کی ہیں، اور جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. مومن لا یخافون لومۃ لائم، مومن وہ ہے کہ خالق کائنات اس سے محبت کرتا ہے، وہ خالق سے محبت کرتا ہے. کیسے محبت کرتا ہے؟ یعنی کون شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تو خدا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اذلۃ علی المؤمنین، اپنے صاحب ایمان بھائیوں کے سامنے اذلۃ، بہت انکسار کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پیش آئے. اعزت علی الکافرین، اور جو اسلام دشمن عناصر، اچھا یہاں کافر ہر ایک کافر نہیں، ہر نان بلیور نہیں، بلکہ وہ جو معاندین اسلام ہیں، جو منکرین رسالت ہیں، جو مخالفین حق و صداقت ہیں، جو اسلام کو مسلسل علی الاعلان نقصانات پہنچانے کے درپے ہیں، اعزت علی الکافرین، ان کے سامنے وقار، عزت اور شرف کے ساتھ، یعنی بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، اپنی ہیبت و جلالت کے ساتھ، روب و دبدبہ کے ساتھ، یعنی اپنے موقف پر ڈٹا رہے، یعنی نظام ظلم کے مقابل ہتھیار نہ ڈال دے، تسلیم نہ ہو جائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، بہادری اور شجاعت کا. یہ نہیں ہے کہ مار دے دوسرے کو. اعزت، ایک وقار کی کیفیت رہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں مسلسل اپنی پاکیزہ جد و جہد کو، سعی و کوشش کو، تگ و دو کو اسلام کو پھیلانے کے لیے جاری رکھے. لا یخافون لومۃ لائم، اور اس راستے میں کوئی خوف محسوس نہ کرے. یہ قرآن نے مومن کی صفات بیان کی. اب قرآن میں ناظرین یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں. کیوں کر ان لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جو لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مفتی نعیم صاحب سے یہ سوال کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، مستونگ کا واقعہ جو ہے سب کے سامنے ہے، کیوں کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین میں نہیں ہے، اسلام سے یہ خارج ہیں، یہ واجب القتل ہیں؟ کس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے؟ کہاں سے ہمیں شواہد ملتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ اسلام سے میں ہے یا نہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی انسان کا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے کیوں نہ ہو، اس کا قتل تو اسلام کے اندر پوری انسانیت کا قتل ہے.
اس لیے چاہے یہ تو بعد کی بات ہے نا، ابتدائی بات یہ ہے کہ قتل تو کسی انسان کا کبھی بھی شرعی اعتبار سے ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، تو اسلام نے اس کو تو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد تم آپس میں مارو گے ایک دوسروں کو، اور اس کے بعد جو ہے تم ایک دوسروں کی گردنوں کو ختم کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو گے۔ یہ تو آپ نے واضح طور پر منع فرمایا کہ ایک انسان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی قتل کرے گا تو قتل کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قتل رکھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، مارا جائے ان کو، اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ ہمارے ملک میں چونکہ مجرم کو سزا نہیں، حیات تمہارے لیے قصاص میں زندگی پوشیدہ ہے۔ جی قصاص میں زندگی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں مجرم کو سزا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے جرم کرنے والے کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور بیچارے جو عام بے گناہ لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ اگر جتنے لوگ سزائے موت کی اس وقت پھانسی گھاٹ میں موجود ہیں، حکومت کیوں ان کو جو ہے سزائے موت نہیں دیتی اور ان کو کیوں نہیں پھانسی دیتی؟ حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریڑھ کمزور ہے، وہ ڈرتی ہے، وہ جس طرح سے مجرم جو ہے اس کو وہ مل رہا ہے، شے مل رہی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ ان پر سخت نوٹس لے۔ باقی آپ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کیوں نہیں کہتے؟ بھائی علماء کے ہاتھ میں کون سا قانون ہے، کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس تو یہی طاقت ہے کہ آپ کے میڈیا میں آ کر ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ابتسام آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے۔ ابتسام صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں مفتی نعیم صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی اپنے آپ کو بے بس جانتے ہیں؟ دیکھیں جی، دو ہی راستے ہیں، یا تو پھر ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیں یا گورنمنٹ سے مطالبات کرتے رہیں۔ اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کریں گے تو اس وقت لوگ کہیں گے ہم شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اصولی طور پر یہ بات درست اور جائز بھی نہیں ہے۔ جب ہمیں عوام مینڈیٹ دیں گے، جب ہم ایک طریقے سے برسر اقتدار آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہم اس وقت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پروویژنز دی ہیں، جو احکامات دی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب تک ہم رعایا میں شامل ہیں، جب تک ہم اوپینین لیڈر کے مقام پہ فائد ہیں، جب تک ہمارا کام صرف جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، تو ظاہری بات ہے ہم حکام بالا کی توجہ مبذول کروا سکتے ہیں، ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ آپ لوگ جو ہیں مجرموں کو قرار واقع سزا دیں۔ کیپٹل پنشمنٹ کے قانون کے حوالے سے آئے دن این جی او تنقید کرتی رہتی ہیں کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں اور ان سزاؤں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر جرائم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اور مجرموں کی اصلاح کا فریضہ انجام دینے کے لیے ان سے بہتر کوئی سزا نہیں۔ اگر ایک بندے کو پھانسی لگ جائے، ایک بندہ قتل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں 100 مجرموں کے دلوں کے اوپر جو ہیبت طاری ہو جائے گی، اور کسی بندے کے دل کے اندر کوئی ایسا منفی نیگیٹو سوچ موجود ہے تو آٹومیٹیکلی طور پر اس کی اصلاح کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طیبہ صاحبہ، یہی سوال آپ سے بھی، کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ کی؟ آپ تھوڑا سا مختلف سوچتی ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک راستہ ہی رہ جاتا ہے نا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن ہم ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا تباہی و بربادی کا راستہ ہے، یعنی مظلوم عوام قانون کو ہاتھ میں لے لیں۔ اگر بیونڈ ریڈمپشن ہو گئے ہیں لوگ، بات سننے کے بالکل نہیں چاہتے کہ وہ بات سنی جائے، کسی کی علماء کی بھی نہیں سننی، صرف اپنی مرضی کی جائے، اس لیے کہہ رہی ہیں اور راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا حکومت کی، دیکھیے اسلام نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ 3 چیزیں ہیں: لوگوں کی حرمت، عزت و آبرو، ناموس اور مال کی حفاظت، اس کے تحفظ کو یقینی بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب حکومت نہ صرف یہ کہ اپنی نااہلی کا ثبوت دے چکی ہے، بلکہ مجرمانہ غفلت کا پے در پے ثبوت دے چکی ہے اور اپنا قانونی، شرعی، اخلاقی، آئینی جواز کھو چکی ہے حکومت کا۔ تو اب اس صورتحال میں جو مظلوم عوام ہیں ان کے پاس یہی راستہ رہ جاتا ہے۔ 2 راستے ہیں در واقع۔ ایک راستہ یہ کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، بندوق ہاتھ میں اٹھا لیں اور اپنا انتقام خود لیں، اور ہم یہ جانتے ہیں، ہماری تربیت جس انداز سے ہوئی ہے اسلام کے دامن میں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا تباہی و بربادی پر جا کر منتہی ہوگا، اس لیے ہم اس کو کامیابی کی منزل قرار نہیں دیتے۔ حالات کی سختیوں سے گھبرا کر ہم
صبر کے راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. صبر سے مراد استقامت ہے, اور ہمیں اپنی قوم پہ فخر ہے کہ جس طرح مظلومانہ احتجاج کے ذریعے اہل انصاف کے ضمیر پر دستک دی ہے ہماری قوم نے, ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنے جنازے سامنے رکھ کے. ہماری یہ روش آئندہ بھی جاری رہے گی, اور اسی طرح یہ لائق تحسین ہے, اور اسی طرح ہم آئندہ بھی صبر و استقامت, ظلم کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, نظام ظلم کے خلاف ڈٹے رہیں گے, لیکن اپنے صبر و استقامت کے ذریعے سے. میں مفتی نعیم صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جتنے بھی فرقے ہیں اس میں کہا جاتا ہے, ایک ریسرچ میں کہا گیا 96% مماثلت پائی جاتی ہے, 4% پہ شاید کنسنسس نہیں ہے. اس 4% کو بنیاد بنا کر یہ کام کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ایک ہے مسلک, ایک ہے فرقہ. مسلک یہ ہے کہ دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی ایک مسلک ہے. جی, ہر آدمی اپنے مسلک پر عمل کرے, اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے مسلک کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں کافر ہے, فلاں یہ ہے, اور ایک دوسرے کے مسلک پر جب فرقہ چلایا جائے, اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. جی, یہ تمام معاملات جو ہو رہے ہیں وہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. باقی مسلکن آپ دیکھیں بہت سے ممالک ہیں جہاں شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی پڑھتے ہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں. لیکن بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر مسلک نہیں ہے بلکہ فرقہ واریت ہے. اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, ایک دوسرے پر جو کفر کے جو توپ چلائی جاتی ہے ان کو ختم نہیں کیا جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف جو لٹریچر ہے ان پر پابندی نہیں لگائی جائے گی, تو یہ معاملات جو ہے ویسے کے ویسے رہیں گے. اس لیے کہ یہ چیزیں بھی نوجوانوں میں انتہا پسندی پیدا کریں. سر دست تو جو فوری ضرورت ہے وہ تو دہشت گردوں کے خلاف, اسلام دشمن عناصر کے خلاف, عالمی امن کے غارتگروں کے خلاف, وطن عزیز کے دشمن عناصر کے خلاف ایک کامیاب آپریشن ہونا چاہیے تاکہ ان دہشت گرد عناصر کی بخکنی کی جائے, ان کو ختم کیا جائے. یہ جو معاملات ہیں یہ بالکل صحیح ہے, اور اس پر ہزارہ بار بات ہو چکی, ہم اتفاق کرتے ہیں. محترمہ بہن کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے. محترمہ میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس آپریشن میں ایک بات کا التزام کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اندر انڈسکریمنیٹ کلنگ کا جو عمل ہے نا وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ بات کا پتہ ہے کہ شہری آبادیاں جب اس سلسلے کا ٹارگٹ کی جاتی ہیں, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اسے کبھی احساس محرومی پیدا ہوتا ہے, فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, اشتعال پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں اسلام نے ماورا عدالت قتلوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی. اسلام ہمیشہ جوڈیشل کلنگ کی بات کرتا ہے, عدالت کے ضابطے میں بات کرتا ہے. اس لیے جو بھی کام کیا جائے اس میں اس بات کا انتہائی زیادہ التزام کیا جائے کہ شہری آبادیاں, معصوم بچے, عورتیں, ان چیزوں کی جو ہے نا جانے نہیں جانی چاہیے. اب امریکہ بھی کئی مرتبہ یہی بات کہتا ہے. ہاں بالکل, امریکہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کا کام کر رہے ہیں. ہاں لیکن آپ دیکھتی ہیں آئے دن کہ اس کے اندر کئی عورتیں مر جاتی ہیں, اس میں کئی بچے شہید ہو جاتے ہیں, کئی مرتبہ مسجدیں نشانہ بنتی ہیں. یہ تو خلاف عدل ہے نا. عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دہشت گرد ہے اس کی فیملی, اس کے بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, جو ملوث ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بات سامنے آنی چاہیے وہاں, اور وہ جس بھی کمیونٹی میں سے ہو ہرگز ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو. کوئی بندہ جو ذی شعور ہے, کوئی بندہ جو ذی شعور ہے, ذی عقل ہے, ذی علم ہے, وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس دہشت گرد کو معاف کریں. میں آج حکومت پاکستان سے ایک ماں ہونے کے ناطے سے سوال کرتی ہوں. ابھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نماز کے لیے جگایا. اس کو بہت شدید بخار تھا, تو میں نے اس کو جگایا, وہ کرا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں. میں نے اس سے کہا بیٹا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ نماز کے لیے اٹھا, جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوا تو میں نے دوسرے کمرے میں جا کے اپنی آنکھیں صاف کی. مجھے یہ بتائیے, میں بار بار اپنے دل سے یہ سوال کرتی ہوں, وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ٹکڑے ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جلے ہوئے, ان ماؤں کی کیا کیفیت ہے, اس حکومت کی کیا ذمہ داری ہے, اہل عدل و انصاف کہاں مر چکے ہیں. بالکل یہ بات کلیئر کٹ ہے, صرف یہ انسانیت کا سوال ہے, یہ کسی مذہب, ملت یا فرقے کی بات نہیں ہے کہ شیعہ ہے یا نان شیعہ ہے, صرف یہ انسانیت کا سوال ہے. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو چھوڑنے کی بات ہوں. بالکل آپ نے بالکل بجا بات فرمائی ہے, لیکن یہ بات سمجھنے کہ مامتا جو ہوتی ہے وہ تو کسی مذہب کی پابند نہیں ہوتی. مامتا تو مامتا ہوتی ہے, اس کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے جب کسی کے مظلوم بچے کو. ٹھیک ہے, اب ہم ابتسام صاحب ہمیں بریک پر جانا ہے. جی ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بات کچھ قرآن کی کر لیتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبتی نہیں ہے, وہ کافر کہتا ہے, وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے, تو اس صورت میں کیا
حل ہے ہمارے پاس؟ یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے. اپنے گیسٹ سے ساتھ رہیے گا ہمارے پاس. خوش آمدید ناظرین. جب آپس میں ڈیفرنسز آپ کے اتنے زیادہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن کی طرف لوٹ جانا چاہیے. مفتی نعیم صاحب ہمیں بتائیے گا. جی قرآن پاک میں واضح طور پہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف دیکھو کہ ان کا کیا حکم ہے. واضح طور پر موجود ہے. اگر ہمارے اندر اختلاف ہے تو قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا کہتے ہیں ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. باقی یہ فروعی اختلاف کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, انہی اختلافات کی وجہ سے جو جس طرح چاہے پڑھے, نماز پڑھے, اپنے مسلک پر رہے, تو ان بنا پر جو ہے آپس میں قتل و غارت گیری مارجھاڑ یہ بالکل کسی طرح بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. ابتسام صاحب یہ بتائیے گا, اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی بات کی جاتی ہے, مارنے مروانے کی تو بات نہیں کی جاتی ہے. دیکھیں آپ تو اسی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ریپیٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بات تو بڑی کلیئر کٹ ہو گئی ہے. اسلام اپنی اپروچ کے لحاظ سے ایک پلورلسٹ مذہب ہے, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے فاتح بیت المقدس جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھے, جب انہوں نے اس کو فتح کیا تو اس کے بعد کے جو ہسٹورین نے اس بات کو لکھا ہے کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں ایسا عدل دیا ہے جو ہمیں اپنے ادوار حکومت کے اندر بھی حاصل نہیں ہوا. اسلام کی اپنی جو اپروچ ہے وہ پلورلسٹ ہے. اللہ نے سورہ حج میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی نہیں چاہتے کہ مسجدوں کے ساتھ ساتھ مندر گر جائیں, گرجے گر جائیں, دیگر عبادت گاہیں گر جائیں. تو اسلام اپنے تصور کے لحاظ پلورلسٹ ایک دین ہے, اور اس نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان سے مجادلے کی بات کی ہے, ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کی بات کی ہے, تب بھی اللہ نے یہی بات کی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, کہ جب بھی اہل کتاب کو دعوت دو احسن انداز میں دو. اور کئی مرتبہ تو یہاں تک کہہ دیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ انہیں کلمہ واحد یعنی توحید کے اوپر اشتراک عمل کی دعوت بھی دو کہ ہم سب. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی جو لوگ قتل و غارت گری پر اترے ہوئے ہیں, کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مذموم عزائم موجود ہیں. اسی لیے تو میں نے گزارش کیا, آپ کو یہ چھوٹی بات ہو, آپ کو کس نے کہا کہ اس کے پیچھے نظریات ہیں. میں یہ سمجھا دہشت گرد کوئی نظریاتی بندہ نہیں ہوتا, نہ ہی وہ کوئی عالم فاضل آدمی ہوتا ہے, نہ ہی وہ کوئی دین کا ماہر ہوتا ہے. جو دین کا ماہر ہوتا ہے, جس کے نظریات ہوتے ہیں, جو قرآن و سنت سے استفادہ کرتا ہے, اسے کیا ضرورت ہے اس قسم کے دہشت گردی والے معاملات کو جو ہے پروموٹ کرنے کی. جب آپ علماء سے اس طرح کی رائے لیتے ہیں, میں یقین کریں کہ بڑی حیران ہوتا ہوں کہ دہشت گردوں کے آپ اگر تھیسس کو پڑھنے کے لیے علماء سے آپ فکری رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں واضح کر دیا تھا جی کہ کسی قسم کا بھی ابہام جو ہے ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں یہ چیز سے, لیکن بنیادی طور پر بات ہے کہ فکری کوئی بات ہی نہیں موجود. جی تعالوا علی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اگر تم مسلمان نہیں بھی ہو تو کیا ہوا, قرآن کہتا ہے کہ چلو تم اللہ کو تو مانتے ہو, یہ تو ہمارے درمیان قدر مشترک موجود ہے نا, آؤ اس پہ ان کو دعوت اتحاد دو, ہم پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں. تو خالق کائنات نے تو قرآن کریم میں اتحاد کا, یکجہتی کا, محبت کا, دوستی کا, پوری انسانیت, بلکہ انسانیت کیا جتنی بھی مخلوق ہے کائنات میں, پوری مخلوق میں سے کسی کو تمہاری جانب سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے, اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیں ہمہ جہت محبت کا حکم دیا. یہ دین ایسا دین ہے کہ اس کی بنیادیں محبت پر استوار ہیں. تو یہ بات تو بہت زیادہ واضح ہے, اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اور واقعاً انہوں نے صحیح کہا ہے کہ دہشت گردوں کے بارے میں بلا شبہ ٹھیک ہے, آپ کے پروگرام کی بھی یہ ضرورت ہے کہ ابہامات کو برطرف کیا جائے, اور جو لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں ان کی سازش کو ناکام اور نامراد کیا جائے اور انہیں بے نقاب کیا جائے. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ان کا شریعت سے یا مذہب سے یا اسلام سے یا دین سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو دین کو جانتے ہی نہیں, چونکہ جو دین قرآن کریم میں محفوظ ہے وہ دین یہ دین نہیں ہے. اس میں سے کوئی ایک چیز بھی وہ نہیں ہے جس کا یہ آ کے پرچار کر رہے ہیں یا یہ جس کا دعویٰ کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ یہ مفتی نعیم صاحب سے ذرا پوچھ لوں. مفتی نعیم صاحب, یہ جو جس شریعت کی بات وہ کرتے ہیں وہ کس قسم کی شریعت ہے, کون سی شریعت مانگ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کی بات کر رہے ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی شریعت ایسی ہے جس میں قتل و غارت گیری جائز ہو. قرآن پاک نے اہل کتاب کے لیے جب واضح طور پر کر دیا تعالوا الی کلمۃ
اہل کتاب کو بھی کہا گیا کہ ان کو دعوت دو کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائے. تو اس لیے یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا. اسلام نے تو حفاظت کی ہے گرجوں کی, یہود و نصارہ کے عبادت خانوں کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر حجۃ الوداع کے خطبے کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو اس میں واضح طور پر ہے کہ ہر آدمی کی عزت جو ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے اور اس شہر سے زیادہ ہے, اس مہینے سے زیادہ ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت کی بات نہیں ہے, یہ تو دہشت گردی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں شریعت سے نہ جوڑا جائے اور یہ نہ کسی مسلک سے جوڑا جائے. دہشت گرد بہرحال دہشت گرد ہے, ختم بات. ٹھیک ہے, وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے. دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اس دہشت گردی کے بازار میں جو سرگرم ہے, ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, ایک فرد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب ریاست بے بس نظر آ رہی ہو اور حکومت جو ہے اس کا نام و نشان نہ ہو. جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں دہشت گردی جب ہو رہی ہو, قتل و غارت گری جب ہو رہی ہو, تو ایک عام آدمی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ طیبہ صاحب. جی, بات یہ ہے دراصل کہ ہم تو یہی رکھیں گے کہ اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں اور اہل انصاف کے ضمیر پر اپنی مظلومانہ جد و جہد سے دستک دینے کی کوشش کرتے رہیں. ظاہر ہے کہ ہم تشدد کا راستہ تو اختیار نہیں کریں گے, لیکن اگر یہ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اس میں کوئی دھمکی نہیں ہے. پھر پرامن احتجاج کا سلسلہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ پھر ان افراد کے ہاتھ سے زمام اختیار چھین کر ہم اپنے اس مظلومانہ احتجاج کے ذریعے سے, پرامن احتجاج کے ذریعے سے ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور اور نظم و نسق تھما دیں گے. ٹھیک ہے, ابتسام صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما, کہ اللہ پبلکلی کی گئی ایسی بات کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر ایک ایسی بات ہو جس میں نفرت کا اظہار ہو یا غصے کا اظہار ہو. مگر مظلوم بندہ اگر اپنے نفرت کا اظہار کرتا ہے, غصے کا اظہار کرتا ہے پرامن انداز میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کی اجازت دی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پرامن طور کے پر قاتلوں کے خلاف آواز کو اٹھانا, ظالموں کے خلاف آواز کو اٹھانا, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن ایک بات ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر کئی مقامات پہ جہاں دہشت گردی ہوتی ہے, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے وہ آئرش ریپبلک کی موومنٹ ہو, ان میں سارے کو مسلمان ملوث نہیں ہے. دنیا بھر میں مختلف نظریات کے لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں. اس لیے اس کام کے تانے بانے جو ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ ملانا یا یہ بات سمجھنا اس کے پیچھے کوئی فکر موجود ہے یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ موجود ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور جو موجودہ کلیش ہے اس کی بنیاد کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بغاوت اور انتقام کے جذبات موجود ہیں. اس لیے ہمیشہ اس کو صرف شریعت کے ساتھ بھی نہیں جوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, مفتی نعیم صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں, جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہی ہو, دہشت گردی کا عالم ہو, ایک شخص کی, ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ریاست ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے تو عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے حکمرانوں کو جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں کہ عوام ان کو فارغ کرے, تاکہ ایسے حکمران آئے جائیں جو عوام کے جان و مال اور عزت کا تحفظ کر سکیں. ایسے حکمران جو اپنی جیبیں بھرنا جانتے ہوں اور اس کے علاوہ کرپشن پر کا بازار گرم کیا ہوا ہو, تو میرا خیال یہ کہ عوام الناس کو چاہیے فارغ کریں. باقی میرے تقریر کرنے سے یا دو حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تقریر کرنے سے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا دہشت گردوں کو اثر. بنیادی بات یہ ہے کہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ کراچی کے اندر روزانہ اتنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ سندھ کی حکومت کو باقی رکھا ہوا ہے. عوام مطالبہ کرے کہ بھئی ان لوگوں کو لایا جائے جو ریاست اپنے کردار کو صحیح ادا کرے. ٹھیک ہے, ایک شخص جب کوشش کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ جہاد کہلائے گا وہ؟ نہیں, دیکھیے اگر آپ کی مراد فرد واحد سے ہے, عوام سے ہے یا فرد واحد سے, اگر معاشرے کی اکائی ہے نا جی, ایک شخص جو ہے وہ تو انہوں نے جو کہا بجا ہے. خداوند متعال نے سورہ رعد میں بھی فرمایا خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے حالات بدلنے میں خود دلچسپی نہیں رکھتی. جن لوگوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس سزا کو پھر بھگتتے ہیں اور یہ اسی کے نتائج ہیں. لیکن اگر آپ کی مراد فرد واحد سے ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر گرامی اسلام کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ رول ماڈل ہیں. جیسا کہ ہم پڑھتے بھی ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اگر ہم ان الفاظ کے ترجمے پر بھی غور کر لیں، بلغ العلا بکمالہ، اپنے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے، اپنے فضائل اخلاقی کی وجہ سے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بلندیوں کو پایا. حسنت جمیع خصالہ، ان کے تمام صفات بہت زیادہ مستحسن، پسندیدہ اور خوبصورت تھے. تو اگر ہم ان کے صفات کو اپنا لیں اور ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اپنے اندر انسانیت کی محبت کو پیدا کریں، اپنے قرب و جوار کے افراد کے دلوں کو جیت لیں، تو رفتہ رفتہ فرد واحد بھی معاشرے میں ایک معنوی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. ابتسام صاحب یہ بتائیے گا، جس جہاد کا وہ ذکر کرتے ہیں، آپ نے ابھی کہا ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جہاد کے اپنے کیا عوامل ہوتے ہیں جس میں جہاد جو ہے وہ جہاد کہلائے؟ جگہ جہاد کا سب سے بڑا ٹارگٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی کو آپ جو ہے جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے کرتے ہیں، قیام امن و قیام انصاف کے لیے کرتے ہیں. اگر جہاد کے نتیجے کے اندر اگر وہ جہاد کی باقی رکاوٹیں پوری بھی ہو رہی ہے لیکن اسے ظلم پایا جا رہا ہو، اس کے اندر بچوں بوڑھوں عورتوں قتل کیا جا رہا ہو، ظاہری بات ہے کوئی جہاد نہیں کہے گا. اور جہاد اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زمین کے اوپر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو جو ہے ان کے ہاتھوں سے پریشر لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو یا تحریک آزادی فلسطین کو یا چیچنیا کے چلنے والی تحریکوں کو، اور ایون کہ افغانستان کے اندر بھی جو بیرونی جا رہی ہے تو اس کے خلاف جو ہے جدوجہد کرنے والوں کو ہم سمجھتے ہیں جہاد کرنے مصروف ہیں. لیکن کوئی بھی ایسی کارروائی جس کا ہدف جو ہے مظلوم انسان ہو، جس کا ہدف عبادت گاہیں ہوں، اور جس کا ہدف جو ہے ایسے لوگ ہوں جن کا کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کیا اور جو آپریشن کا حصہ نہ ہو، ظاہری بات کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، میں طیبہ صاحبہ سے کر لوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جہاں پہ اس ریاست میں اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں، اسلامی کیلیفیٹ ہونا چاہیے، آپ کے خیال میں وہ اپنی ریاست کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، جہاد ہوتا ہے نظریے کی بالادستی کے لیے، اور نظریہ کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے پاکیزہ اخلاق و کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے مذہب کا گرویدہ بنایا جاتا ہے. تو جب نظریے کی بالادستی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، جہاں پہ جہاد ناگزیر ہو جائے، وہاں پر اسلام نے سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کے مال، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کی ناموس کو، چھوٹے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، جو لوگ عملی طور پر جنگ میں شریک نہیں ہیں اسلام کے خلاف، ان افراد کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے اس قسم کے جرائم روک سکے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو حکومت کو اقتدار سے الگ ہونا چاہیے نا. ابتدا میں آپ یاد کیجئے میں نے کیا کلمات ادا کیے تھے کہ یہ اپنا اخلاقی، آئینی، قانونی، شرعی حق جواز کھو چکی ہے حکومت اقتدار میں رہنے کا، چونکہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب نے متعارف کرائیں. جب وہ تحفظ یقینی بنانے میں صرف ناکام نہیں ہوئی بلکہ اپنی مجرمانہ غفلتوں کو پایا ثبوت تک پہنچا چکی ہے، تو اب ان کے پاس جواز ہی نہیں اقتدار میں رہنے کا. اقتدار میں تو اس لیے آتے ہیں نا کہ عوام کو امن فراہم کر سکیں، تحفظ فراہم کر سکیں، ان کی عزت و آبرو، حرمت، جان، مال اور ناموس کو کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں. جب یہ سب کچھ ان سے ممکن نہیں ہو پا رہا تو پھر جواز کیا ہے ایوان بالا میں بیٹھنے کا؟ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہی بات آپ سے بھی معلوم کرنی ہے. بتائیے گا ابتسام صاحب، اگر حکومت اپنا کام نہ کر پا رہی ہو، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور کے اوپر حکومت میں کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ بیرونی جارحیت کا مقابلہ بھی کر سکے اور داخلی طور پر بھی امن و امان برقرار رکھ سکے. اگر ایک حکومت نہ بیرونی حملوں کو روک سکتی ہے، نہ داخلی قتل و غارت کو روک سکتی ہے، نہ معاشرے میں چوروں کو سزا دے سکتی ہے، نہ آبرو ریزی کرنے والوں کو سزا دے سکتی ہے، نہ ڈومیسٹک لیول کے ملازموں کا ظلم و تشدد کرنے والوں کو جو ہے پکڑ سکتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ایسی حکومت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ایسی حکومت کو حق ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تو ایسی صورت میں عوام کی ذمہ داری ہے جو امانتوں کے اہل ہیں انہیں امانت سونپ دیں. یہ لوگ تو امانتیں اٹھانے کے اہل نہیں ہیں.
بلا شبہ یہ حکومت وہ کہہ رہے ہیں امانت اٹھانے کا اہل نہیں ہے، بجا ہے، بالکل صحیح ہے، امانت اس کے اہل تک پہنچانی چاہیے، اور جن افراد میں یہ اہلیت نہیں ہے وہ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ خائن ہیں، وہ ملک کے ساتھ، وہ مذہب کے ساتھ، وہ دین کے ساتھ، وہ انسانیت کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ خانم طیبہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، ہمارے مہمان جو علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے مذہب سے، قرآن کی روشنی میں اور ساتھ ساتھ حضور پاک کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازش ہے۔ کسی شخص کو وہ کہتے ہیں حق نہیں ہے کہ دوسرے شخص کا، مسلمان کی بات چھوڑیں، دوسرے شخص کا ناحق خون بہائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔